اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صلوات. عزیزان محترم، حیات اور کائنات کے الوہی تصور کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ رات اور دن آتے جاتے رہیں گے. رات تاریخیاں دے گی، دن روشنی دے گا. دیکھو، حرکت اور وقت لازم و مندوب ہے. حرکت وقت سے الگ نہیں ہو سکتی، وقت حرکت سے الگ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے حرکت میں اور وقت میں. یہ الگ نہیں ہو سکتے. سورج، چاند، ستارے، سیارے اپنے معین مقامات کی طرف حرکت کر رہے ہیں اور اس حرکت سے وقت بن رہا ہے اور اس وقت کے سمندر میں ہم تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اب یہ تمہارا تیرنا اس وقت کے سمندر میں تمہیں ایک دن ایک ایسے ساحل پر لے جا کر کھڑا کر دے گا جہاں تم ہوگے، تمہارے اعمال ہوں گے. یہی ہے سورج کا خلاصہ. سورج کا خلاصہ یہی ہے کہ وقت کے سمندر میں یہ انسان رواں دوا ہے اور ایک دن یہی وقت انسانیت کو ایک ایسے ساحل مراد پہ لے جا کے کھڑا کر دے گا جہاں انسان ہوں گے اور انسان کے اعمال ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. اب وہاں دیکھا جائے گا کہ تصدیق کرنے والا کون ہے، تصدیق کرنے والا کون ہے. بہت توجہ ہے. تو دن کی قسم، رات کی قسم، دو قسمیں ہو گئی. وما خلق الذکر والانثى، اور اللہ نے جو خلق کیا ہے نروں کو، ماداؤں کو، ان کی قسم. ان سعیکم لشتی، تمہاری ساری کوششیں مختلف ہیں. تمہاری ساری کوششیں مختلف ہیں. ساری کوششیں پراگندگی کا شکار ہیں. بھائی یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ انسان مختار ہے، مجبور نہیں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، زبردستی نہیں ہے. لائے کا اب دین میں زبردستی نہیں ہے. جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے. اللہ اگر اپنے اختیارات کو انسان استعمال کرتا بندوں کے لیے، اللہ اگر اپنے اختیارات کو بندوں کے لیے استعمال کرتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ابلیس سجدہ کر، سر کو پکڑ کے جھکا دیتا ہے. سر کو پکڑ کے جھکا دیتا. تو منشا فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے کفر اختیار کرے، جو چاہے ایمان اختیار کرے. تو انسان کو مختار بنایا. ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، مختار بنایا. اگر انسان مختار نہ ہو، سننا میرے جملے کو، یہ جملہ پالیسی ہے. اگر انسان مختار نہ ہو تو نعوذ باللہ یہ سارا دین ڈھونگ بن کے رہ جائے گا. یہ میں نے کہا کیا؟
اگر انسان مختار نہ ہو، اگر انسان مجبور ہو اور اللہ اس سے کام کروا رہا ہو، کہتے یہی ہے کہ جو اللہ کرواتا ہے وہی انسان کرتا ہے، تو اگر انسان مختار نہ ہو، اللہ اس سے کام کروا رہا ہو، تو یہ سارا دن ڈھونگ بن جائے گا۔ رسول سے کہا توحید کا اعلان کرو اور مشرک کے دل میں ڈال دیا پتھر مارو، یہ کیسا مذاق ہے؟ عجیب مذاق ہو گیا یہ۔ رسول نے کہا توحید کا اعلان کرو، مشرک کے دل میں ڈال دیا اسے پتھر مارو، اس کے بعد سب کاٹے بچاؤ، اس کے سر سے کوڑا پھینکو۔ رسول کے ساتھ قرآن پہنچاؤ، مشرک کے ساتھ اس کا قتل کی سازش کرو، یہ کیسا مذاق ہے؟ تو انسان ان سیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، انسان کوشش خود کرتا ہے۔ اچھا، تو جب کوششیں مختلف ہیں اور ہم اپنے اعمال میں آزاد ہیں تو خدا کا کردار کیا ہے؟ میں دو جملوں میں بتایا، کیسا لو یا سرا ہو جائے دوسرا، جو نیکی کرے اسے سہارا دیں گے اور جو بدی کرے اسے جہنم میں بھیج دیں گے۔ کوشش تو کرو، ذرا کوشش بھی تو کر کے دیکھو۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں، کوشش کر کے دیکھو، اگر نیک کام کرو گے سہارا دے گا۔ کوشش کرو، کوشش، اگر نیک کوشش کرو گے سہارا دے گا، بری کوشش کرو گے جہنم میں پھینک دے گا۔ بھائی عجیب بات ہے کہ ایک بیوی اپنے نوزائیدہ بچے کو لیے ہوئے مکے کے ریگستان میں بیٹھی ہوئی ہے، کچھ تصور آیا ذہن میں؟ دیکھو ادھر سے آواز آئی، یہ میرے دوست ہیں جنہیں دیکھ رہا ہوں میں 2 دنوں سے مسلسل، چکوال کے رہنے والے ہیں اور چکوال سے تشریف لائے ہیں۔ اگر ادھر قریب آ گیا برسوں گزر گئے چکوال جاتے ہوئے، اور برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نمبر کے سامنے بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو انہوں نے کہا جناب حادثہ وہاں سے آواز دی، ایک بیوی اپنے چھوٹے سے شیخار بچے کو گود میں لیے مکے کے ریگستان میں بیٹھی، لو کے جھٹکا چل رہے ہیں، دور تک ریگستان ہے، گرم کیلے ہیں، پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ بچہ جب پلاسا ہوا تو بیوی کبھی صحیح کرتی ہے صبا کی طرف، کبھی صحیح کرتی ہے مروا کی طرف، ان میں صحیح حکم نے چھٹا۔ وہ صحیح آج تک ارکان حج میں ہے اور قیامت تک رہے گی۔ بھائی عجیب بات ہے، بیوی کبھی دوڑ کے کوہ صفا پہ بلند ہوتی ہے کہ کہیں پانی نہ لگا جائے، کبھی دوڑ کر کوہ مروا پہ بلند ہوتی ہے کہ کہیں پانی نہ لگا جائے، بیوی کو پانی نہ ملا اور بچے کی زندگی سے مایوس ہو گئی، بچے کی حیات سے مایوس ہو گئی، اتنے میں زمزم کا چشمہ اگلا، بیوی مطمئن ہو گئی۔ تو مالک اگر زمزم کا چشمہ ہی نکالنا تھا تو صفا اور مروا پر دوڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ عجیب بات ہے نا، صحیح کر رہی ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کبھی دوڑ کے صفا کا مروا پہ جائے، کبھی دوڑ کے مروا کا صفا پہ آئے۔ تو مالک تجھے نکالنا ہے چشمہ، اسماعیل کو بچانا ہے،
تو اسے صحیح کیوں کر رہا ہے؟ نکال دے چشمے کو. کہا نہیں، پانی دینا میرا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے. بہت توجہ رکھنا. تب یہ اچھی صحیح ہے. بسا لو یسرہ للعسرا. اگر کوئی اچھی صحیح کرے تو ہم اسے آسانیاں فراہم کریں گے، اسے سہولتیں فراہم کریں گے، اسے جنت کا راستہ دلا دیں گے. اور جو بری صحیح کر سکتا، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. بھائی سچا کے رستے تو دیکھو، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. تمہاری فیکٹریاں اسلحے ڈال رہی ہیں اور تم تقریب داری کے خلاف بات کر رہے ہو. یہ کیا منافقت ہے؟ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یعنی یہ کیا دوہرا معیار ہے، یہ کیا دو رنگی ہے، یہ کیا منافقانہ پالیسی ہے کہ اپنی فیکٹریوں میں اسلحے ڈالو اور اخبارات میں بیان دو کہ دہشت گردی بند کرو. تم منافق ہو. دیکھو گلوبل سوسائٹی سے بات کر رہا ہوں میں. تم منافق ہو. تمہاری فیکٹریاں سگریٹ بنا رہی ہے اور تم پیکٹ میں لکھتے ہو کہ اس کا پینا صحت کے لیے مضر ہے. کیا عجیب و غریب صورت حال ہے. اس کو کہا سعیکم لشتیٰ. تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہاری محنتیں مختلف ہیں، تمہارے اعمال و افعال مختلف ہیں. اب تمہارے اعمال و افعال کی دو قسمیں. پہلے اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں، سنتے جاؤ. تمہارے اعمال و افعال کی دو قسمیں. کچھ وہ کام ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہو، اور کچھ وہ کام ہیں جو بے ارادہ کرتے ہو. بھائی اسے پوری طرح محسوس کرو تو پھر میں آگے بڑھوں گا. کچھ وہ کام ہیں جنہیں جانتے بوجھتے ہوئے انجام دیتے ہو، کچھ وہ کام ہیں جو بے ارادہ انجام دیتے ہو. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تمہیں کہیں جانا ہے، تم جا رہے ہو جانتے بوجھتے ہوئے. ٹھیک، تمہیں کھانا کھانا ہے، بھوک لگی، کھانا کھانا ہے، تم کھا رہے ہو جانتے بوجھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ کوششیں ہیں جو انسان جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے. اور اب ایک مثال دے دوں تاکہ بچہ بھی سمجھ لے. آج کل تمہارے شہر کی صفائی کی جو حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب تم سو رہے ہو اور نیند میں مچھر نے آ کے تمہیں کاٹا تو تم نے ہاتھ کو جھٹکا دیا. یہ جانے بوجھے بغیر ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ جانے بوجھے بغیر ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا. تو کاموں کی، کوششوں کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ کام جو جان بوجھ کے کیا جائے اور دوسرا وہ کام جو غفلت میں کیا جائے. بھائی نیند نام ہی غفلت کا ہے. نیند نام ہی غفلت کا ہے. نیند کا دوسرا نام غفلت ہے اور غفلت کا دوسرا نام نیند ہے. دنیا کا بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہو، جب جاگ رہا ہے عالم ہے، جب سو رہا ہے غافل ہے. پہنچ گئی بات؟ اگر بات پہنچ گئی تو پھر میں آگے چلوں. بہت بڑا پروفیسر، بہت بڑا عالم، بہت بڑا خطیب، بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا انسان جو اس عرضی معاشرے میں اپنے علم کے ساتھ رکھتا ہو، جب تک جاگ رہا ہے عالم ہے، جب سو رہا ہے غافل ہے، اس کا علم کے کسی کام کا نہیں ہے. تو نیند نام ہے غفلت کا. نیند نام ہے غفلت کا کہ انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا نیند کے عالم میں، رات کے وقت کہ انسان کیا کر رہا ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیند نام ہے غفلت کا. سو گئے تو غافل بن گئے. میرے نبی نے کہا علی سو جا.
تو لیٹ جا نہیں، سو جا، اور نیند نام ہے غفلت کا، تو قائدوں کے علی غافل ہو گئے. بھائی ساری دنیا کی نیندیں غفلت ہوں گی، میرے علی کی نیند غفلت نہیں ہے. اگر وہ نیند میں غافل ہو گیا ہوتا تو نفس بیچتا کیسے، مرضی خریدتا کیسے؟ پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی ہے. اچھا اگر وہ غافل ہو گیا ہوتا تو نفس بیچتا کیسے، مرضی خریدتا کیسے؟ جاگ رہا ہے، سو رہا ہے مگر جاگ رہا ہے. یہ تضاد کسی اور کی ذات میں نہیں ملے گا. سو رہا ہے مگر جاگ رہا ہے، نفس بیچ دیا. بھائی اسی لیے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے نفس کو خریدا، یہ نہیں ہے، اس نے نفس کو بیچا. ومن الناس من یشری نفسہ، ہم نے خریدا یہ نہیں ہے، اس نے بیچا. اچھا کیا بیچ دیا؟ نفس بیچا نا. اچھا یہ نفس بڑی عجیب چیز ہے. نفس میرے اندر بھی ہے، نفس تمہارے اندر بھی ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر نفس نہ ہو. خواہش نفس بڑی بری بلا ہے، خواہش نفس بری بلا ہے. اچھا اب بیچنے والا دکاندار شکر بیچتا ہے اپنے نفس کے لیے، چینی بیچتا ہے اپنے نفس کے لیے، آٹا بیچتا ہے اپنے نفس کے لیے، گیہوں بیچتا ہے اپنے نفس کے لیے. جو کچھ بھی بیچ رہا ہے وہ اپنے نفس کے لیے. بھائی توجہ رہے، دکاندار اپنے نفس کے لیے سامان بیچ رہا ہے لیکن اپنے نفس کو کبھی نہیں بیچتا. بھائی وہ کتنا بے نفس تھا جس نے نفس ہی کو بیچ دیا. جب بیچا مرضی دی. بھائی ان مراحل میں رکنا نہیں ہے، میں تو تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں. اچھا آج تو کیش سے بیچتے اور خریدتے ہو، تجارت ہو رہی ہے کیش سے. لیکن پچھلے زمانوں میں معاشیات کی کتابیں پڑھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا بارٹر سسٹم تھا. تو میرے پاس آٹا ہے، تمہارے پاس کپڑا ہے. مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، تمہیں آٹے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آٹا دیا، تم سے کپڑا لے لیا. توجہ رہے، میرے پاس آٹا ہے، تمہارے پاس کپڑا ہے. اس زمانے میں کوئی کرنسی نہیں تھی، یہ پرانی بات کر رہا ہوں. میرے پاس آٹا ہے، تمہارے پاس کپڑا ہے. اب مجھے ہے کپڑے کی ضرورت، تمہیں ہے آٹے کی ضرورت. میں نے کپڑا دیا اور اس کی مقدار کا آٹا لے لیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کپڑا زیادہ دے دوں، تم آٹا کم دے دو. دونوں چیزوں کا برابر ہونا ضروری ہے. تو اگر نفس اور مرضی برابر نہ ہوتے بہت توجہ رہے. اسی مرحلے سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے اور بہت دور لے کے جانا ہے. اسے کہ موضوع کو مکمل ہونا ہے. اور اب ہمارے پاس وقت کی گنجائشیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تمام ہوتی جا رہی ہیں. تو اب میں اسی مقام سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں. اچھا واللیل اذا یغشی، یہ خرید و فروخت ہوئی کب؟ رات کے وقت ہوئی نا. اچھا تو اب مسلمان فقہا نے یہ لکھا ہے کہ رات کو خرید و فروخت مکروہ ہے. پروردگار تو شریعت بھیجے اور کہے کہ رات کو بیچنا اور خریدنا مکروہ ہے اور تو ہی خرید لے. بھائی عجیب بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مسلمان فقہا نے لکھا ہے کہ رات کو خرید و فروخت حرام نہیں، مکروہ ہے. اچھا بھائی کیوں مکروہ ہے؟ اب جاؤ فقہا کی دلیل دیکھو. دلیل بڑی اچھی ہے. اسے کہ بھائی روشنی میں، چراغ کی روشنی میں، لالٹین کی روشنی میں، بلب میں جنس کی صحیح شناخت نہیں ہوتی.
تو تجھے چیز صحیح دیکھی نہیں جا سکتی، اس لیے رات تو خرید و فروخت مکروہ ہے. لیکن اب کیا کرو گے کہ خریدنے والا بخیل ہے، بکنے والا نور ہے. کی چوٹی سے لگا مسلوں نے جواب دیا. آج مسٹر پال کے تاریخی میدان میں دو ہاتھ بڑا کر کے ہے. بس 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 میرے دوستوں میرے عزیزوں، مجھے بہت دور جانا ہے. سائیکم نہ سکتا، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اور جب کوششیں مختلف ہیں تو اگر خیر کی تصدیق کرو گے تو میں آسانیاں فراہم کروں گا، اگر خیر کی تصدیق کرو گے تو تمہیں جہنم میں دھکیل دوں گا. ایک بات یاد رکھو، یاد رکھنے کی بات ہے، بہت کام کی بات کہنے جا رہا ہوں. انسان کی جبلت ہے، اچھا چھوڑو انسان کو، جانور کی فطرت ہے. جانور کیا کہ جو نعمت دے اس کا شکریہ ادا کرے. دو فطرتیں ہیں انسان کی، اور وہ دونوں فطرتیں تمہارے سامنے رکھوں گا. یہ تو جانور میں اور انسان میں مشترک ہے کہ جو نعمت دے، جو تمہیں نعمت دے اسے پہچانو اور پہچان کے اس کا شکریہ ادا کرو. علم کلام کی اصطلاح میں یہ لفظ ہے شکر المنعم واجب ہے، انعام نعمت دینے والے کا شکریہ واجب ہے. اچھا یہ واجب وہ حلال حرام والا واجب نہیں ہے، عقلاً واجب ہے. تمہارا ضمیر کہہ رہا ہے کہ واجب ہے. اچھا تو اب جس نے وجود دیا، سورج کو تمہارے لیے چمکایا، چاند نے تمہارے لیے روشنی پیدا کی، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، جس نے یہ چمچماتے ہوئے ستارے تمہاری زینت کے لیے خرچ کیے، کیا اتنے انعامات کے بعد اس کا حق نہیں بنتا کہ تم اسے پہچانو، اس کی عبادت کرو؟ عجیب نا شکرا انسان ہے، عجیب نا شکرا انسان ہے. بھائی اس میرے جملے پر یاد رکھنا کہ کائنات دلیل ہے وجود خدا کی، کائنات دلیل ہے وجود خدا کی. اتنی نعمت وجود. وما خلق الذکر والانثی، ہم نے تمہیں نر اور مادہ خلق کیا ہے. یہ جو نعمت وجود ہے نا، یہ نشانی ہے ہماری، یہ نشانی ہے ہمارے وجود کی. تو اب جہاں اپنے سننے والوں کو روکوں گا کہ پہلا اصول شکر منی واجب ہے، دوسرا اصول دفع ضرر محتمل واجب ہے. اب تم پوچھو گے اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ دفع ضرر محتمل واجب ہے. اچھا یہ حلال حرام والا واجب نہیں، عقلاً واجب. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی نقصان ہونے والا ہے تو اس سے بچ جاؤ، یہ واجب ہے. اگر کوئی نقصان ہونے والا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ عقلاً واجب ہے. تو اگر اچھا نقصان ہونے والا ہے، یقین ہو گیا نہیں، اگر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جب بھی اپنے کو بچانا واجب ہے. اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ بھائی فلاں راستے سے نہ جانا، ادھر فساد ہو رہا ہے، تو بتاؤ اس ایک کی بات مانو گے یا نہیں؟ بھائی ایک سوال ہے، بھائی ساری دنیا کا کام چل رہا ہے اعتبار پر، ساری دنیا کا کام چل رہا ہے اعتماد پر، بھائی یہی ہے نا. تو اگر کسی نے کہا کہ بھائی اس سڑک سے نہ جانا، اس پر فساد ہو رہا ہے، تو فوراً تمہارے ذہن میں آئے گا کہ بھائی اگر فساد ہو رہا ہے تو ہم فساد سے اپنے آپ کو بچا لیں، کسی دوسرے راستے سے چلے جائے. بھائی ظفر ضرر محتمل واجب ہے نا. بات واضح ہو گئی کہ اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو ایک کے کہنے پہ بھی راستہ بدل دو گے، اور 1,24,000 آ کر کہہ رہے ہیں کہ بدعمالی کرو گے تو جہنم میں بھیج دوں گا.
بہت رہی ہے بات عجیب بڑھائی. عجیب مراحل میں اپنے گفتگو کو لے آیا ہوں تو اسے پہچانو. شکر منی واجب ہے. اپنے آپ کو بچاؤ. دفعے سرار مکمل واجب ہے. پہچانے کیسے بھائی؟ ہو کیسے؟ یہ معرفت کیسے ہو؟ کیسے پہچانے؟ خدا نہ دیکھا جائے، نہ آنکھ سے دیکھا جائے، نہ زبان سے چکھا جائے، نہ ناک سے سونگا جائے، نہ ہاتھ سے کٹولا جائے. تو کریں کیا؟ کریں کیا؟ اسے مثال سے سمجھیں. لے سکا مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں. اسے مثال سے سمجھیں، ممکن نہیں ہے. لے سکا مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اچھا تو اسے اپنے ذہن میں فرض کر لیں. جو بھی فرض کرو گے تمہارا تصور ہوگا، وہ اور ہے، تمہارا تصور اور ہے. تو تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو اب کیسے پہچانو کہ وہ کیا ہے؟ بھائی بہت توجہ ہے. جزے کلب سے وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے. عجیب نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں، اور میں دوسری مرتبہ یاد کر رہا ہوں کہ یہ میرے موضوع کا تقاضا ہے اور مجھے اس مقام سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے. اچھا بھائی بہت توجہ ہے. اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے. اب کریں کیا؟ کیسے پہچانے؟ کیسے پہچانے؟ تو ایک مثال قرآن میں ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ نے تجلی کی کوہ کے اوپر، پہاڑ پر، جب پتھر پر اللہ نے تجلی کی تو پتھر کھسک گیا اور موسیٰ کے ساتھی مر گئے، جل گئے. پتھر کھسک گیا، موسیٰ کے ساتھی جل گئے، مر گئے. اچھا تو کیا اللہ تھا؟ وہ لامکان مکان میں کیسے چمکا؟ وہ لامکان مکان میں کیسے چمکا؟ تو وہ تو تھا نہیں بھائی، کچھ تو تھا. کچھ تو تھا. اگر کچھ نہ ہوتا تو موسیٰ بے ہوش کیسے ہوتے؟ اور اگر کچھ نہ ہوتا تو ساتھی مرتے کیسے؟ کچھ تھا لیکن وہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ہے لامکان. اب جو چمک رہا ہے وہ مکان میں ہے. پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا تو اب جو کچھ تھا جو چمکا. اچھا اور اس سے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پہاڑ ٹوٹ گیا، پتھر ٹوٹ گیا. تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ وہ تھا جو پہاڑ کو توڑ دے، جو پتھر کو توڑ دے، اور اتنا طاقتور تھا کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے. قرآن نے آواز دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر پہاڑ پہ اتار دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا. جسے موسیٰ دیکھ کے کھا گئے اسے محمد کے دل نے اٹھا لیا. پڑھ گئی گا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. جب وہ چھوٹ آئی، وہ کرن آئی، پتھر ٹوٹ گیا. تو جو پتھر کو توڑ دے وہ موسیٰ کو کٹ کر دے. بھائی عجیب بات ہے، جو پتھر کو توڑ دے موسیٰ اس سے کٹ ہو جائے. تو وہ جو تجلی آئی تھی اسے پتھر کو توڑ دیا. بھائی بڑا نازک مرحلہ ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. وہ جو کرن آئی تھی نور کی، خدا تو نہیں تھا لیکن خدا ہے لامکان. اور وہ جو چمکا ہے وہ مکان کے اندر چمکا ہے، لیکن صفت معلوم ہو گئی کہ جب آیا ہے تو پتھر ٹوٹا اور جب پیدا ہوگا تو دیوار ٹوٹے گا.
سمجھ گئی نا بات؟ جب چمکے گا تو سور ٹوٹے گا، جب دنیا میں آئے گا تو دیوار ٹوٹے گی. ایک بیوی چلی اسی حاجرہ کے شہر میں، جو شیرخوار بچہ گود میں لیے ہوئے ایک حاملہ بیوی چلی اور یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے کہ پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، بھائی اب کچھ بھی ہو فاطمہ بنت اسد مومنہ ہو، لیکن ایک سخی جملہ مجھے سنتے جاؤ. بچہ بلوغ تک جب تک بلوغ تک نہ پہنچ جائے، جب تک بالغ نہ ہو جائے، ماں باپ کے حکم میں ہے. سنو اس جملے کی قوت سمجھو، اس جملے کی قیمت سمجھو. بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے ماں باپ کے حکم میں، یعنی 15 سال سے پہلے یہودی کا بچہ یہودی ہے، عیسائی کا بچہ عیسائی ہے، مسلمان کا بچہ مسلمان ہے، ہندو کا بچہ ہندو ہے. ماں باپ کے حکم کے تابع ہوگا، باپ کے حکم کے تابع ہوگا. اب میں جملہ کہوں کہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ باپ کے حکم میں. پروردگار یہ ابو طالب کے بیٹے کے لیے اپنے گھر کی دیواریں کو توڑ رہا ہے. علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی، پورا خوشی سے یہ دیوار پھٹ گئی. گئی بات. بھائی میں تو تمہارے سامنے قرآن مجید سے استدلال پیش کر رہا تھا، اور اگر بات اب بھی نہ مانو تو جاؤ دیکھو تفسیر در منصور، بڑی مشہور تفسیر ہے عالم اسلام کی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر لکھی ہے. بہت مشہور بزرگ ہیں عالم اسلام کے، ساری دنیا کے مسلمان عزت کرتے ہیں، اتنا بڑا عالم گزرا ہے. ٹھیک، تفسیر در منصور. آیہ نور جانتے ہو؟ سورہ نور 24واں سورہ ہے، اور سورہ نور اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ اس میں ایک آیت ہے آیہ نور، اور وہ آیت شروع ہوتی ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور. ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کے ذیل میں اللہ نے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے نبی نے کہا کہ وہ نور جس سے موسیٰ کچھ کھا گئے تھے وہ میرا اور میرے بھائی کا نور تھا. جیسا نور وہ ویسا نور اس کا بھائی. ایسے ہو تو بے عیب ہو، کردار پر کوئی دھبا نہ ہو. سن رہے ہو؟ اچھا میں ایک دو جملے سننا بتا دوں، کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو جس طریقے سے جب بول رہا ہوں. سننا چاہیے نا، کبھی کبھی ایسے بھی سننا چاہیے. اچھا بھائی سنو، خدا کی قسم سنو، اور میرے جملے کو یاد رکھنا جو میں کہنے جا رہا ہوں. اتنے بے عیب کردار آل محمد کے، اتنے بے عیب کردار ہے نا، نور ہے، سارے کے سارے نور ہیں. اچھا میں اگر کہوں کہ جناب میں تو بالکل جاہل انسان ہوں، انتہائی احمق ہوں، میں بالکل پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ انکسار کیا. کثرت نفسی سے کرتے ہیں. اچھا صحیح ہے تو بھیا انکسار ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب چلو ہماری یہ میرے دوست ہیں جو حیدرآباد سے روزانہ تفصیل آتے بنے اس میں. اچھا تو کثرت نفسی بھی کہہ لو، اور مجھے کچھ نہیں آتا، میں بالکل جاہل انسان ہوں، بولنا بھی نہیں آتا. یہ تو آپ کی محبت ہے، تو یہ 28واں سال ہے نمبر پر، تو یہ آپ کی محبت ہے جو آپ مجھے سن لیتے ہیں. تو اب یہی کہیں گے نا کہ انکسار کر رہے ہیں، کثرت نفسی انکسار.
اور اگر میں اب میں الٹ رہا ہوں بات کو، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں تو سارا میدان میری جان کو آ جائے گا. جناب یہ دعویٰ آپ نے دیکھے کر دیا، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. سمجھ رہے بات کو؟ سمجھ رہے بات کو؟ وہ بھی غلط ہے جو میں نے انتظار کیا کہ اگر کچھ نہ آتا ہوتا تو نمبر کیسے آتا؟ خلاف واقعہ ہے، یہ بالکل خلاف واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ تو آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو آتا ہے تو میں نمبر کے آتا ہوں تو وہ انتظار کرنا ہے خلاف واقعہ. اور یہ کہنا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، یہ بھی غلط. نہ معلوم کتنے ہزار افراد ہوں گے جو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. بھائی بہت توجہ رہے، آل محمد اگر انکسار کریں تو کر نہیں سکتے، خلاف واقعہ ہے. کیا عجیب مشکل ہے، کیا عجیب مشکل ہے. اگر انکسار کریں تو خلاف واقعہ ہے، بس ٹھیک ہے نا. اور آل محمد سے خلاف واقعہ ہو نہیں سکتا. اور اگر کہہ دیں کہ ہم بے عیب ہیں تو ہزاروں اعتراضات ہو جائیں گے. تو اب تیسرا کام کیا آل محمد نے کہ دشمن کی نگاہ سے ہمارے کردار کو دیکھو، اگر ایک بھی عیب نکالو تو بھی واپس الگ ہو جائیں گے. کیا چیلنج ہے، کیا چیلنج ہے آل محمد کا؟ کیا ہمارا کردار تمہارے سامنے، ہمارا کردار تمہارے سامنے آئینے کی طرح روشن ہے. ایک بھی عیب نکالو، ایک. بھائی اب مجھے اجازت دو، جب کبھی مجھے تو سیاست نہیں آتی اور نہ سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہوں میں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب کبھی کسی سیاستدان سے جھگڑا ہو جائے اسے جیل میں ڈال دو. اچھا جب جیل میں ڈالو تو فرض جرم میں ڈالاؤ تو جرم یہ تھا. دیکھو میں تو حق گوئی کا قائل ہوں، میری نوائی تو مجھے معاف کر دینا، اور میرا سیاست سے کوئی ربط نہیں ہے. میں تو مثال دے رہا ہوں، دنیا میں پورے گلوب پر صدیوں سے، ہزاروں سال سے یہ تاریخ ہے کہ بھائی جب اختلاف ہو جائے جیل میں ڈال دو. لیکن صرف جیل میں ڈال دینا کافی نہیں ہے، عوام میں ریئیکشن ہو جائے گا تو فرض جرم لگاؤ. ٹھیک، فرض جرم لگاؤ، جھوٹے سچے جیسے بھی گواہ انہیں لے جاؤ، عدالت میں پیش کر دو. بھائی آل محمد کی ساری زندگیاں تم نے جیل میں گزروا دی، فرض جرم کیوں نہیں لگاتے؟ چلو بس میرے دوستوں میں عزیزو، تقریر رک رہی ہے. واللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. وہ خالق ہے، وہ خلق کرنے والا ہے. ذہن سے کبھی فراموش نہ ہونے پائے کہ خالق وہ ہے، نر کا بھی مادہ کا بھی. اب دیکھو آج تو نر و مادہ کا ایک علم بھی آ گیا ہے. اب میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بڑا بہت درکار ہوگا. جینیٹک جینیا، یعنی یہ جو انسان رکھے ہوئے ہیں جہاں بھی ہیں ان کے پاس اپنے آبا و اجداد کا ایک ریکارڈ ہے. ان کے جسم میں ان کے آبا و اجداد کا ایک ریکارڈ چلا رہا ہے. بھائی یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا. بھائی ایک چھوٹا سا واقعہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں. ایک بڑا خوبصورت ادب سلمان تھوڑا، وہ تلوار کھینچے ہوئے ایک عورت کے پیچھے بھاگا اور وہ عورت اٹھے ہوئی، ایک بچہ اس کی گود میں تھا. جب وہ تلوار کھینچ کے بھاگا ہے تو اس عورت کے رسول کے پاس پناہ لی. بھائی وہ تو دنیا کو پناہ دینے والا ہے نا، دنیا کو پناہ دینے والا ہے. وہ عورت آئی
وہ عورت آئی، اسے رسول کی پناہ طلب کی، رسول کا بیٹھ گیا. وہ خوبصورت گورا عرب وہ تلوار لیے ہوئے آیا. جب دیکھا رسول بیٹھے تلوار کی اس نے آنے ڈالی. قاعدہ آیا، کہا یا رسول اللہ آپ میری شکل دیکھ رہی ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا یا رسول اللہ ذرا بچے کو دیکھ لیں. بچے کو جب دیکھا بچہ ہبشیوں جیسا تھا، کالا تھا. کہا یا رسول اللہ میں اتنا گورا ہوں، یہ میرا بچہ کالا ہے، یہ نہ معلوم کس کا بچہ ہے. ایک مرتبہ رسول نے اسے غور سے دیکھا، تاریخوں میں یہ واقعہ موجود. بچے کو غور سے دیکھو اور فرمانے لگے کہ تیری 18ویں پشت میں تیرا ایک دادا اسی شکل کا تھا. عجیب ہے تیری 18ویں پشت میں اوپر تیرا دادا اسی شکل کا تھا. اتنا اچھا تھا وہ عرب کہ رسول کو عالم غیب مان کر واپس ہو گیا. دوسرا ہوتا تو یہ کہتا کہ یا رسول اللہ غیب تو فقط اللہ کے پاس ہے، یہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. انسان پر باپ کا اثر بھی آتا ہے اور انسان پر ماں کا اثر بھی آتا ہے. دونوں سے مل کے اسی کو کہا نا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے ملے ہوئے آب مخلوق سے ملے ہوئے پانی سے تمہیں خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ماں کا اثر بھی آتا ہے، باپ کا اثر بھی آتا ہے. ٹھیک. اچھا محمد حنفیہ نے، علی کے بیٹے ہیں نا محمد حنفیہ، جب جنگ میں ذرا سی کوتاہی کی ہے تو علی نے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن یہ جو جنگ میں ہچکچا رہا ہے نا یہ تیری ماں کے ٹوٹ کا تھا. بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو باپ کا اثر بھی انسان میں، ماں کا اثر بھی انسان میں، دونوں کے مل کے انسان بنتا ہے. وما خلق الذکر والانثی، دونوں کی ریاضت شامل ہے اس بچے میں جو آ رہا ہے. اسی لیے کہا کہ اے آل محمد تم ہمیشہ اسلاب شامخہ میں رہے اور ہمیں مطالعہ میں رہے. پہنچ گئی بات آ گئی نا عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹوں تک. پہچانتے ہو شہزادی زینب کو؟ مختصر ذہنت ہے. شہزادی زینب کو خوب پہچانتے ہو. اگر یہ بیوی نہ ہوتی تو خدا کی قسم کربلا ناکامیاب ہو جاتی. ممبر سے قدم کھا رہا ہوں. اور میرے پاس دلیل ہے، اگر فاطمہ زہرا شریکت الرسول تھی تو یہ بیوی شریکت الحسین. دلیل ہے. اچھا تو یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، شہزادی زینب کے شوہر. کیا بتاؤں، کاش دامن وقت میں گنجائش ہوتی. اتنے بہادر تھے کہ جنگ صفین میں علی کی فوج کے علم بردار تھے. جو عہدہ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں حسین نے عباس کو دیا ہے، وہ عہدہ صفین کے میدان میں علی نے عبداللہ ابن جعفر طیار کو دیا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری تقریر تمام ہو گئی. عبداللہ کے 4 بیٹے. جب حسین نے مدینے کا سفر اختیار کیا، عبداللہ بیمار تھے. عبداللہ کچھ تھوڑا سا معذور بھی ہو گئے.
جب حسین نے مدینے کا سفر اختیار کیا مکے کا تو عبداللہ ساتھ آئے مکے کا. حسین جب آگے چلنے لگے تو عبداللہ کا مرض بڑھ گیا تھا. عبداللہ حسین کے ساتھ میں جاتا تھا. ایک مرتبہ شہزادی زینب کی خدمت میں آئی اور کہنے لگے بیوی ذرا ان بچوں کو لباس کو بھی نہ بیوی ذرا ان بچوں کو اچھا لباس بھی نہ دو, اچھی پوشاک بھی نہ دو, ان کے بالوں میں کنگھی کر دو. شوہر کا حکم تھا. بیوی نے بچوں کو اچھی پوشاک پہنائی, بالوں میں کنگھی کی, دونوں کا ہاتھ تھاما. عبداللہ ابن جعفر تیار اور ہاتھ تھام کر آئے حسین کے پاس اور 7 مرتبہ بچوں کو حسین کے چاہے جو سات مرتبہ صدقہ دیا. 7 فرزند رسول میں تو نہ رہوں گا, لیکن کربلا کے میدان میں یہ میری نمائندگی کریں گے. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں تقریر تمام ہو گئی. تم نے دیا کیا بھائی مجلس تمام ہو گئی. اس سے زیادہ مصائب نہیں پہنچا. کون ہے یہ بچے؟ اول محمد. جب بھائی سننا اب اول محمد کی شہادت کا بیان کرنی ہوگی تو میں شب میں کہیں بیان کروں گا. بس یہ 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. تم نے گریا کر دیا. جب لوٹا ہوا قافلہ زندان شام سے چھوٹ کر بس آخر جملے سننا. کربلا سے ہوتا ہوا مدینے آیا تو بیوی زینب کا قیام سید سجاد کے گھر میں تھا. عبداللہ زینب کے شوہر روزانہ آتے سید سجاد کے بعد بیٹھتے پھر چلے جاتے. ایک دن عبداللہ دیر تک بیٹھے رہے. پوچھا حجاج نے کہ کوئی کام ہے؟ کہا ہاں شہزادے کام تو ہے. اپنی بھوبی اماں سے کہو کبھی اپنے گھر بھی تو آئے. شہزادے کام ہے. اپنی بھوبی اماں سے کہو کبھی وہ اپنے گھر بھی تو آئے. کہا عبداللہ میں کہوں گا. سید سجاد گھر میں آئے. کہا بھوبی اماں آج عبداللہ بڑی دیر تک بیٹھے رہے اور یہ کہتے رہے ہیں کہ کبھی اپنے گھر بھی تو آئے. کہنے لگی کہ جب بھائی نہیں لگا تو کیسا جائے. کہنے لگی کہ جب بھائی لگا تو کیسا جائے. کہا بھوبی اماں عبداللہ کے شوہر ہے, ان کا حق ہے. کہا بھتیجے میں جاؤں گی. بیوی نے سواری منگائی, پردہ کروایا, عبداللہ کے گھر گئی. عبداللہ گھر میں موجود نہیں. گئی آنگن کو دیکھا اور آنگن ہی میں بیٹھ گئی. شاید بچے یاد آ گئے. شہزادی نے رونا شروع کیا. ابھی شہزادی رو رہی تھی کہ اتنے میں عبداللہ داخل ہوئے. گھبرا کے دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. کہا تو کون ہے جو میرے گھر میں رو رہی ہے؟ ایک مرتبہ برقع اٹھایا. عبداللہ مجھے کیسے نہ جانو گے؟ ارے بچوں کو شہید کروائی, بھائی قتل ہو گیا. چلو بیٹا